پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نجی ہوٹل سے پنجاب اسمبلی جانے کے لیے بسز میں بیٹھنے لگے ہیں اور ہوٹل کے باہر سے تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ, جبکہ پنجاب اسمبلی کی رپورٹ کریں گے عتیق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم, پہلے آپ کی جانب آ جاتے ہیں. اب لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے, ایسا لگ رہا ہے اسی کا ڈر ہے, تبھی بسز میں لوگوں کو ارینج کیا جا رہا ہے, زیادہ سے زیادہ ایک جگہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی بالکل, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ایک وجہ جو ہے وہ میاں اسلم اقبال جو کہ سابق صوبائی وزیر ہیں اور پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اراکین کو دھمکیاں مل رہی تھی کہ ان کو راستے سے پولیس اٹھا لے گی. جیسے ایک نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی ہیں شبیر گجر, ان کے بارے میں میاں اسلم اقبال نے بتایا کہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ ان کے اوپر ایک مقدمہ ہے تو پولیس ان کو گرفتار کر لے گی. انہوں نے ہوٹل میں اکٹھے ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے کوئی اراکین ایسے نہیں ہیں کہ وہ منحرف ہو جائیں, جنہوں نے منحرف ہونا تھا وہ منحرف ہو چکے ہیں. اب کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی لوٹا رہ گیا ہو, صرف اس لیے اکٹھے کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی واردات جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہ ڈال دی جائے کہ ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے, اس لیے اکٹھے کیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ اراکین گزشتہ رات جو گھروں کو بھی گئے تھے لیکن وہ صبح ناشتہ انہوں نے ہوٹل میں ہی آ کر کیا ہے, اور اب تمام اراکین کو بسوں میں بٹھا دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بسیں ہوٹل سے روانہ ہو جائیں گی اور پنجاب اسمبلی پہنچ جائیں گی. اور تقریباً 10 منٹ کا یہ راستہ ہے, 2 کلومیٹر ہے تقریباً, اور تمام اراکین کو جو وہ بٹھانا شروع کر دیا. چند اراکین ایسے ہیں جو کہ یا تو اپنے کمرے میں ہے یا کوئی وضو کر رہا ہے یا پھر جو وہ بس کچھ ہی دیر میں تقریباً آپ بتا رہے ہیں کہ 9 سے 10 منٹ ہی لگیں گے اور یہاں سے بسز کو روانہ کر دیا جائے گا. اب یہاں سے کب تک وہ وہاں پہنچیں گے یہ جان لیتے ہیں. عتیق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسمبلی کی رپورٹ ہمیں دے رہے ہیں. اسمبلی میں اس وقت سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں, کیونکہ ایک اہم ترین پیشرفت بھی ہوئی ہے. آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس کو جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت سے معذرت کر لی ہے. تو اب سیکیورٹی کے معاملات ایک دفعہ پھر سے کنفیوژن کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں. اسمبلی میں کیا صورتحال ہے عتیق؟ جی بالکل, سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی تک جو پولیس افسران کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا ان کا یہ کہا جا رہا تھا کہ 12 بجے پولیس افسران اور اہلکار جو ہے وہ اپنے اپنے محاذ سنبھال لیں گے اور 12 بجے تمام جو اہلکار ہوں گے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہوں گے. لیکن 12 بجنے کے بعد اب ایک بج چکا ہے, ابھی تک پولیس کے حوالے سے کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچا. البتہ پولیس آفیسر جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا ہے, لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر پولیس اہلکاروں نے یہاں پر سیکیورٹی انچارج نہیں لیا ہے. دوسری جانب جو پنجاب اسمبلی کا سیکیورٹی سٹاف ہے وہ یہاں پر کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر سخت انتظامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور کسی بھی نان ممبر کو یہاں سے اندر جانے کی اجازت تو نہیں دی جا رہی. البتہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایس جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں, جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ سمیت ایک اور دیگر جو ارکان ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم باحفاظت پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں اور ہمیں کسی نے کوئی اغوا نہیں کیا اور پنجاب اسمبلی کے اندر پنجاب پی ٹی آئی کے تمام ارکان باحفاظت پہنچیں گے. جیسا کہ آپ سے قبل یہ باتیں آ رہی تھی کہ پنجاب پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کو اغوا کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی اور اسی پیش نظر پی ٹی آئی کے جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے تمام ارکان کی سیکیورٹی کو جو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے گروپ بندی بھی کر رکھی تھی اور تمام جو مرکزی قیادت ہے ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اپنے اپنے گروپس کی ذمہ داری لے کر ان کو پنجاب اسمبلی کے اندر پہنچایا جائے. اور یہاں پر یہ بھی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جب تمام ارکان پہنچیں گے تو ان کو دوبارہ جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر پہنچ کر ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے گا اور اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوگا جس میں تمام ارکان کو آج کے اجلاس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی اور ان کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے بھی جب خاص طور پر ہدایات جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی. ٹھیک ہے. نون لیگ کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے, وہ کتنے ارکان یہاں آ سکے ہیں یہ بھی آپ سے جاننا ہے. لیکن سلیم, آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اب 10 منٹ اور انتظار کر کے اگر یہ جائیں گے آگے, پھر انہوں نے میٹنگ بھی کرنی ہے, تمام تر کام بھی کرنا ہے, 4 بجے الیکشن بھی ہونا ہے, کتنی ریڈی نظر آتی ہے اور کیا کوئی پریشر دیکھا ہے کسی بھی تھریٹ کے پیش نظر آپ نے پی ٹی آئی کے ارکان پر؟ جی پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ بہت مطمئن ہیں. میں صبح 9 بجے سے اس ہوٹل میں موجود ہوں اور تمام اراکین سے میں علیحدہ بھی ملا ہوں, اکٹھے بھی ملاقات ہوئی ہے اور تمام وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت مطمئن ہیں. ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ 186 ہے جبکہ جو نون لیگ ہے ان کے پاس 176 نمبر ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جب الیکشن ہوگا تو ہماری گنتی وہ پھر بھی زیادہ ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے کہ رات آصف علی زرداری وہ یہاں پر آئے رہے ہیں, انہوں نے چودھری شجاعت سے ملاقات بھی کی ہے اور ان سے یہ کہا بھی ہے کہ وہ ہمارے امیدوار کی حمایت کریں اور قابلی کے لوگوں کو کہیں کہ وہ حمزہ شہباز کی حمایت کریں, لیکن اس بات پر ابھی تک حمایت کی
ظاہر نہیں کی گئی ہے. لیکن مسلم لیگ نون ابھی بھی جو ہے بڑی کانفیڈنٹ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج کا انتخاب حمزہ شہباز ہی جیتیں گے. لیکن جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ چودھری پرویز الہی بن جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا کارڈ مسلم لیگ نون کے پاس ہے جو ابھی تک انہوں نے شو نہیں کیا تو اس کے بارے میں قبل از وقت کہنا کچھ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. جب تک الیکشن نہیں ہوتا، ووٹنگ نہیں ہوتی، ووٹ نہیں پڑتے، اس کی گنتی نہیں ہوتی، تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون. ٹھیک ہے، ایک بات تو بہت ہی زیادہ واضح ہے سلیم، ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور اس کے بعد پوری تحریک چلی، تب سے لے کر اب تک دونوں جماعتوں کی جانب سے فل کانفیڈنس ضرور شو کیا جا رہا ہے. ریزلٹس کیوں ہی اس کے برعکس آ رہے ہوں سامنے، لیکن کانفیڈنس پورا شو کیا جاتا ہے. عتیق، آپ کی جانب آتے ہیں، نون لیگی رہنماؤں کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ ابھی تک یہاں پر پہنچنا شروع ہوئے ہیں یا یہ کانفیڈنس صرف پی ٹی آئی والے ہی شو کر رہے ہیں؟ اتنے متحرک ہو کر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں 4 بجے کے اجلاس کے لیے. جی بالکل، ابھی تک صرف پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان ہی پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اندر جا کر تمام انتظامات چونکہ مکمل کروانے ہیں اور اس لیے وہ یہاں پر وقت سے پہلے پہنچے ہیں. لیکن ابھی تک نون لیگ کا کوئی بھی ارکان پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں پہنچا اور بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ کے ارکان بھی بسوں کے ذریعے پہنچیں گے، لیکن ان کا وقت ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا ہے کہ وہ کتنے بجے تمام ارکان یہاں پہنچیں گے. البتہ یہاں پر انتظامات چونکہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور تمام ارکان کے لیے جو ہے وہ راستے بھی کلیئر کروائے جا چکے ہیں اور تمام ارکان کو ڈیوٹی فری گیٹ کے ذریعے ہی پنجاب اسمبلی اندر داخل کیا جائے گا. اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی کی جانب سے تمام ارکان کے لیے جو ضابطہ اخلاق جو وہ بھی جاری کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی ارکان پنجاب اسمبلی کے اندر اپنا فون نہیں لے کے جا سکے گا اور تمام ارکان اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کے بعد ہی پنجاب اسمبلی کے گیٹ کے اندر داخل ہو سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی غیر ضروری سامان اور کوئی بھی نان ممبر یا کوئی بھی دوست رشتہ دار اپنا پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں لے جا سکیں گے. البتہ صرف اور صرف پنجاب اسمبلی کے ارکان ہی اندر جائیں گے. چونکہ یہ صورتحال اس لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے کیونکہ گزشتہ پنجاب جو لاسٹ ٹائم جو ہم نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران ہنگامہ آرائی ہوئی کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں جو ارکان تھے ان کے دوست اور احباب اور گیسٹ جو تھے وہ یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی ہنگامہ آرائی میں کافی جو ہے وہ حصہ ڈالا تھا. اس کے اور اسی سیکورٹی کے پیش نظر کسی بھی ارکان کو پنجاب اسمبلی کے اندر جانے سے روک دیا گیا ہے اور صرف پنجاب اسمبلی کے ارکان ہی یہاں پہنچ سکیں گے اور صرف پنجاب اسمبلی کے ہی ارکان یہاں پر پہنچ سکیں گے. اس چیز کو میک شور کیا جائے گا کہ سیکیورٹی لیبس کہیں پر نظر نہ آئے اور کوئی بھی ایسا شخص اندر نہ ہو جو کہ غیر متعلقہ ہو. لیکن آخری مومنٹ تک نون لیگ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کوئی سرپرائز دے سکے گی اور پی ٹی آئی خاصی متحرک ہے کہ ان کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی اپنی طرف کر نہیں سکتا، کوئی تھریٹ نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے ابھی سے ہی وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اجلاس بھی ہوگا جس میں مزید حکمت عملی پی ٹی آئی کی جانب سے تیار کی جائے گی اور تمام تر ارکان کو اکٹھا رکھنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. سلیم شیخ بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. عتیق ملک ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو آج کی صورتحال پل پل کی اگر کہا جائے کہ مختلف ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسا کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. پہلی بار ہم نے کافی عرصے میں ایسا دیکھا ہے کہ ارکان کو پہلے سے ہی ہوٹل میں کنٹین کر دیا گیا ہو، انہیں بس کے ذریعے یہاں لایا جا رہا ہو اور ہر جانب سے ہارس ٹریڈنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے ایک سرپرائز نون لیگ کو دیتے ہوئے دیکھا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، جب ہم نے دیکھا کہ انتخاب ہوئے اس سے پہلے اور ضمنی انتخاب کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آج پی ٹی آئی بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے. بظاہر ان کی جیت نظر تو آ رہی ہے لیکن نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی سرپرائز موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 بجے جب باقاعدہ طور پر اجلاس کا آغاز ہوگا، انتخاب کا عمل ہوگا تو وہ سرپرائز اگر ہے تو وہ کیا ہے یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ سلیم شیخ موجود ہے. سلیم شیخ، اگر گیس گیم بھی کھیلی جائے تو کیا ہو سکتا ہے یہ آپ سے جانیں گے اور آپ سے مزید بھی جانیں گے کہ کتنی دیر اور لگے گی ارکان کو یہاں ہوٹل سے واپس نکلنے کے لیے؟